ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ، جس شخص نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا فی یوم مئۃ مرۃ، ایک دن میں 100 مرتبہ، حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ و بحمدہ مئۃ مرہ، جو شخص اپنی صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ سے 100 مرتبہ کرتا ہے، فرمایا لم یأتی احد یوم القیامۃ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اچھے اعمال اس سے زیادہ کوئی نہیں لا سکتا جو صبح سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے 100 مرتبہ، اور شام کو بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے۔ قیامت کے دن جتنے مرضی کسی نے اعمال کیے ہوں گے اس کے مد مقابل کوئی اعمال نہیں لا سکے گا۔ ہاں حضور نے فرمایا اگر اس کسی نے پڑھا ہوگا یہی تو وہ اس کے مد مقابل ہوگا، یعنی جس نے وظیفہ کیا ہوگا وہ تو اس لائن میں ہوں گے، اگر ایسا یعنی جس نے نہیں کیا ہوگا اس طرح سے نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی آخری حدیث، کیا امام بخاری نے جس اپنی حدیث کا اختتام کیا ہے نا، وہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ امام بخاری نے جس حدیث پہ اختتام کیا ہے نا، اس حدیث کو میں سنانے لگا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ سے حدیث روایت کرتے ہیں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی حضرت عمر سے روایت ہے، آخری حدیث بخاری شریف کی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہلکے کلمے یعنی زبان پہ جلدی ادا ہونے والے، جو زبان پر انتہائی آسان و سہل ہیں، فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے ہی بھاری ہوں گے، اور اللہ کے محبوب ترین دو کلمات، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے محبوب ترین، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو جو حبیب ہیں جو محبوب ہیں وہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں سارے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو ہماری ماں جی حضرت جویریہ، کیا نام تھا؟ حضرت جویریہ، ماں جی ہماری ماں جی ہیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے نا اپنے ذکر میں مشغول تھیں۔ ہماری ہماری ماؤں نے نا انہیں اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی مسجد بنائی ہوتی تھی، یعنی ایک جگہ ذکر کرنے کے لیے، اور ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ یعنی آج کل تو ٹی وی کیا کہتے ہیں اس کو، ٹی وی لاؤنچ آ گیا، تو وضو کی جگہ بھی ہونی چاہیے، ایک آدھ ایسی نل ہو جہاں اچھی طریقے سے بندہ بیٹھ کے وضو کرے، نماز کے لیے بھی اللہ گھر دے جس کو بھی، تو چھوٹی سی ایسے وہ مسجد نہیں ہوتی، کیا مسجد نہیں ہوتی، وہ گھر کی مسجد ہوتی ہے، مسجد یعنی گھر کی مسجد ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کے ذکر کیا، قرآن تلاوت۔ تو ہماری ماں حضرت جویریہ نے بھی یہی کام کیا ہوا تھا نا، ایک جگہ بنائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها بکرۃ حین صلی الصبح وهي فی مسجدها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے نماز فجر پڑھی اور مسجد میں بیٹھ گئے، یعنی وہی اسی جگہ پہ جہاں سجدہ کرتی تھی۔ کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسۃ، سبحان اللہ، حضور واپس آئے تو چاشت کے وقت حضور واپس آئے تو ہماری ماں جی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسی بات، کیسی ہماری مائیں کتنی عابدہ زاہدہ تھیں، اور کس قدر وہ اپنے رب سے بندگی سے محبت کیا کرتی تھی۔ وہ صبح کی نماز ظہر گئے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام پھر رحمت للعالمین ہیں، پیر وظیفہ چھپا لیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو دے دیتے ہیں بھی یہ پڑھو تمہیں یہ نصیب ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کے پیر جب واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما زلت علی الحال التي فارقتك علیہا، حضور نے فرمایا اس وقت کی ہی بیٹھی ہو جب سے میں گیا ہوں،
اس نے کہا نعم یا رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا بھی میں جب سے گیا ہوں تم یہیں بیٹھی ہو؟ جی یا رسول اللہ میں یہیں بیٹھی ہوں۔ میرے آقا نے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں، 4 کلمات ہیں، آپ پڑھ لیتی نا، جس ٹائم سے وہاں تک بیٹھی ہو وہی ایک دفعہ پڑھ لیتی اتنا ثواب آپ کو مل جانا تھا۔ میں آپ اشراق تک، چاش تک بیٹھی، اشراق تک بیٹھی ہو تو میں آپ کو وہ کلمے نہ بتا دوں کہ آپ پڑھیں، اور وہ ایک ہی بار پڑھیں اتنا آپ کو ثواب مل جائے۔ اتنے گھنٹوں سے آپ یہاں بیٹھی ہیں، وہ خوش ہو گئیں، جس کو طلب ہوتی ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے، تو وہ بڑی ہی خوش ہوئیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ثلاث مرات، صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا تو دیکھ لیں پھر لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، فرمایا اگر سارا دن بھی تو پڑھے اور ایک طرف ان کو 3 مرتبہ پڑھا ہوا رکھ دیا جائے، دوسری طرف آپ کے دیگر وظائف رکھ دیے جائیں، تو فرمایا ان کا وزن بھاری ہوگا 3 مرتبہ پڑھنے سے۔ کتنے مرتبہ؟ سبحان اللہ، کیا لفظ ہیں جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہاں کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہاں الفاظ اس حدیث میں یہ اضافی ہیں، یعنی اس حدیث میں جو ہماری ماں جی کو تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں نے کہا تھا نا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی سبحان اللہ کی برکات، یہ پورا باب ہے، تسبیح تمحید کا بیان ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر پورا باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے میرے بیٹے، صالح بیٹے، آپ اپنی امت کو بتائیں جنت چٹی المیدان ہے اور بڑی زرخیز زمین ہے، اور اپنی امت کو کہیں یہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، باغ ہی باغ لگ جائیں گے۔ تو کبھی کبھی اس نیت سے بیٹھیں، رب ہے نا، اس نیت سے بیٹھیں وضو کر کے کہ یار اے 12 گھنٹے دیتے نے دنیا کمان واسطے، گھنٹہ ایک درختی لا لیے جنت۔ دیکھیں جی ہمیں یقین ہے ہمارے رسول نے فرمایا ہے، حدیث پاک میں ہے، میں نے وہ حدیث سنائی تھی نا، وہ بندہ جو سورہ حشر کے آخری 3 آیات ہیں، انہوں نے کہا میں اکیلا رہتا ہی نہیں ہوں، نے کہا نہیں میں نے سنا آپ کو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں میں یہ پڑھ لیتا ہوں 70,000 فرشتے میرے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی وہ محسوس کرتا تھا کہ میرے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ بالیقین اس نیت سے پڑھیں، اپنے رب سے پاکی لینے کے لیے تو روزانہ پڑھیں، اور پھر اس میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ مجھے بھی پاکی نصیب ہو جائے، اور اس سے الحمدللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو میرے مرشد نے مجھے اجازت دی ہے، اور اللہ کے ولی ہیں، افغانستان کے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان پر ان کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ اور جب انہوں نے مجھے اجازت دی تھی اور میں نے پڑھا تھا، پہلے بھی میں پڑھتا تھا لیکن بعد میں جب انہوں نے مجھے اجازت دی تو ظاہر ہے وہ سید بھی ہیں اور ساتھ رسول اللہ کی لڑی ان سے ملتی ہے، تو وہ پھر مجھے بڑی برکات حاصل ہوئی، اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوئیں، اس سے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ کسی کا بھی اعوذ باللہ پڑھے جب خیالات آتے ہیں، اگر اکیلے میں بیٹھ کے اس وظیفے کا ورد کرے نا، گناہ کرنا دور کی بات ہے، گناہ کا سوچنا بھی برا اس کو لگے گا، کرنا تو دور کی بات ہے نا، سوچنے پر بھی اس پہ بھار آ جائے گا، وہ کہے گا اتنی پاکیزگی اندر ہے میں روڑ بواں گا، ایسے ہی میرا یہ سارا نور کہیں گر جائے گا، کہیں جو ہے نا وہ۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ کہنے سے نخلۃ فی الجنت، جنت میں درخت لگ جاتا ہے، باغات لگ جاتے ہیں۔ یہاں میں ایک آپ عرض کروں آخری بات، جنت میں جو تسبیح باغات لگاتی ہے نا وہ دنیا میں نہیں لگائے گی۔ سورۃ الواقعہ کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے نا، اس میں جنت کے باغات کا ذکر ہے، اس لیے جو بندہ اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے، اس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، 3 گروہوں کا ذکر ہے، مسلمانوں کی 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ اس لیے جب آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں گے انشاءاللہ دنیا کے رزق میں بھی فراوانی آ جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی زمینیں زرخیز ہیں، انشاءاللہ ہمارے لیے باغات ہوں گے۔ اور اس نیت سے ضرور پڑھیں کہ آنکھ جیسے ہی بند ہو تو مجھے وہاں سے ہوا آئے گی نا، جنت کی ایک باری کھول دی جائے گی جو قبر میں ہوا آئے گی، تو آپ جناب نا نیت سے لگائیں کہ جب میں قبر میں جاؤں تو باری کھلے، مجھے خوشبوئیں ہیں پھر ہیں جس باغ کو میں نے لگایا ہے اکیلے میں بیٹھ کے،
میرے رب مجھے خوشبوئیں عطا فرماتا، بالیقین اللہ سے امید نہیں رکھنی، اللہ سے